اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اسم فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیات میں ہم وصیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی ذات وصیت کا حکم دے رہی ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو وصیت کر دے، اگر اس کی وصیت بالکل صحیح ہو اسلام کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو اس کے بعد اگر کوئی اس کو تبدیل کرے گا تو تبدیل کرنے والے پر گناہ ہے۔ اب اللہ کی ذات ایک اور صورت ہمارے سامنے بیان فرما رہی ہے، فمن خافا، پس اگر اندیشہ ہو، خوف ہو، من موصن، جو وصیت کرنے والا ہے، جنفن، کہ وہ طرفداری کرے گا، یعنی وہ اس کے پاس علم نہیں ہوگا دین کا، اور وہ کوئی اس طرح کی وصیت کر لے گا کہ کسی کی وہ طرفداری کر دے گا اور شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، اس کی بات اسلام کے اصول کے خلاف ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکموں کے خلاف ہوگی، او اسما، یا گناہ کی بات ہو، یعنی کسی کو محبت میں آ کے اللہ نے جو حصہ مقرر کیا اس سے زیادہ کسی کو دے دے، یا کوئی اور ایسے کسی کام کے لیے وہ وصیت کر جائے کہ جو کام ثواب کی بجائے گناہ کا کام ہو، تو ایسی اگر صورت ہو تو پھر فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو پھر آپس میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ یعنی اس انسان کو جو وہ لکھوا رہا ہے، وہ لکھنے والا بندہ، یا اگر اس نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا ہے اپنے وارثوں کے ساتھ یا اس کے دوستوں کے ساتھ یا جو اسلام کی تعلیم کو جانتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ اس کی اصلاح کروا سکتے ہیں۔ فلا اسم علیہ، تو پس اس پہ گناہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور وصیت کرنے والے کو اللہ کے قانون کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق نہیں تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا، اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے اس شخص کی زندگی میں بھی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر وصیت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس وصیت کو کھولا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی ورثاء آپس میں بیٹھ کے باہم مشورے کے ساتھ اس شریعت کے ان حصوں کو تبدیل کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ تو تمام وارث، اب یہاں پہ اللہ کی ذات اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وارث کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہو اس وصیت کے مطابق، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ بات غلط ہو، تو اس وارث کو ان باقی ورثاء کے ساتھ مل کے اپنے حق سے وڈرا ہونا چاہیے، یعنی حق جو اس کا وہ مقرر کر گیا، اللہ نے وہ مقرر نہیں کیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ورثاء مل کے اس وصیت کو شریعت کے مطابق کر لیں۔ یہ اس لکھنے والے کے حق میں بھی بہتر ہے جو وصیت کر کے گیا ہے، اور جو ورثاء ہیں ان کے حق میں بھی بہتر ہے کہ اس وصیت کو ٹھیک کر لیں۔ یہ صورت ہے ان وصیت کو تبدیل کرنے کی، اور اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو کسی کو فائدہ دینے کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے وصیت میں تبدیلی اللہ کی ذات کہتی ہے سخت گناہ ہے، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ وہ تو دلوں کی نیتیں جانتا ہے کہ میرا حکم ہر حال میں پورا کر رہے ہیں۔ اگر وصیت کرنے والے کے پاس علم نہیں تھا تو اس کے ورثاء کو اللہ نے اگر علم دیا ہے تو وہ اس وصیت کی غلطی کو درست کر رہے ہیں، اور اس وصیت کو وارث عین اسلام کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، جس سے غلطی ہوگی اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا، اور جنہوں نے اصلاح کی اللہ ان پہ بھی اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنو، اب اللہ کی ذات ایک اور حکم فرما رہی ہے، اے ایمان والو، کتبہ، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، الصیام، روزے،
اللہ کی ذات فرما رہی ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی روزے وہی رکھے گا، وہی فرض سمجھے گا، ان کا احترام وہی کرے گا، ان کو پورا وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی ذات ایمان والوں کو مخاطب فرما رہی ہے، سب لوگوں کو مخاطب نہیں فرما رہی۔ تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں روزے، السیام، سیام کہتے ہیں روزے کو، سیام کہتے ہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو روزہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک انسان اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی روک رکھتا ہے۔ انسان ویسے بھی ہر گناہ سے بچتا ہے، لیکن روزہ رکھ کے اسپیشلی اپنے ہر عضو، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، جو بھی اللہ کے اعضاء اللہ نے دیے ہوئے ہیں نعمت کے طور پہ، ان سب کو روک لیتا ہے، غلط کاموں سے اسپیشل احتیاط کرتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روز صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، یہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پہ بھی ہم نے فرض کیے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، روزہ رکھنے کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو یہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اس کو مشقت نہ جانو، یہ اللہ کی مہربانی جانو کہ اللہ نے یہ پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے ہیں مختلف طریقوں سے، اور تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے ہیں۔ منشا کیا ہے اللہ کی ذات کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ حلال چیز جو عام دنوں میں انسان سارا دن استعمال کرتا ہے، جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن انسان اس چیز کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، انسان اس کو ہاتھ میں بھی نہیں پکڑتا، منہ میں ڈالنا، چکھنا، کھانا تو درکنار، انسان اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے تقویٰ کہ رب کے حکم کو اس طریقے سے پورا کیا جائے کہ جیسے میرا رب دیکھ رہا ہے مجھ کو۔ یہ ساری زندگی کے لیے یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے، اور اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ساری زندگی ایسے ہی گزارو کہ ہر کام کرتے ہوئے دیکھو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اچھا کام ہے تب بھی اس کے علم میں ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تب بھی اس کے علم میں، فوراً معافی مانگ لو اس سے۔ روزہ جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ روزہ خیر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی بھلائی کے اور نیکی کے دروازوں میں سے جس کے ذریعے سے انسان جنت میں پہنچتا ہے، یہ ایک ایسا خیر کا دروازہ ہے۔ اور جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی روزے داروں کے لیے رکھا گیا ہے، اور روزے دار اس دروازے سے باب الریان جو ہے اس سے داخل ہوں گے۔ اللہ کی ذات پکارے گی، اور محشر کا دن ہوگا، لوگوں کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا حال ہوگا، اور وہاں کچھ لوگ کھا پی رہے ہوں گے، ان کی ضیافتیں ہو رہی ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے ان کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کاٹی ہے، ثواب اور اجر کی خاطر آج اللہ ان کی مہمان نوازی فرما رہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت، اتنی خوبصورت عبادت ہے، اور مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھ کے تقوی اختیار کرنا، خالی بھوک پیاس اور وقت گزارنا نہیں، 1 مہینہ گزارنا نہیں ہے۔ انسان کے دل میں رب کا خوف ایسے ہی آ جائے جیسے رمضان میں ہوتا ہے، وہ حلال چیزوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ عام زندگی میں اللہ کی ذات کہتی ہے حرام چیزوں سے دور ہو، حرام استعمال بھی نہ کر، حرام دیکھ بھی نہیں، حرام سن بھی نہیں، حرام کی طرف جا بھی نہیں۔ یہ تقوی انسان کے اندر۔ ایام معدودات، رب فرما رہے ہیں یہ تو گنتی کے دن ہیں، 30 دن ہیں سارے، یا 29 دن ہیں، اس سے بڑا تو نہ چاند کا دن ہوتا ہے نہ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ 30 دن صبر سے کام لے، 30 دن میرے حکم کے مطابق روزہ رکھ۔ فمن کان منکم مریضا، اب اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، فرما رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا کہ وہ سفر میں ہو، فعدۃ، تو پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، جو بعد کے دن ہے، جب روزہ گزر جائے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم ایسے بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ایسے سفر پہ ہو کہ جہاں پہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہے، سحر افطاری تمہارے لیے مشکل ہے، دن کی بھوک پیاس برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو تم اس کے دن پورے کر لو۔ اللہ کی ذات دیکھیں کتنی مہربان ہے، اجر عظیم عطا فرما رہی ہے، لیکن کہہ رہی ہے صرف گنتی پوری کر لو،
کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو شان ہے، اللہ نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق روزہ رکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور روزہ ہے کیا؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کی جزا اللہ کی ذات خود عطا فرمائے گی اپنے بندے کو۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، اور جب وہ اپنی شان کے مطابق روزے کے بدلہ عطا فرمائے گا تو یہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ وہ کتنا عظیم بدلہ ہوگا، کتنا اچھا بدلہ ہوگا، کتنا خوبصورت بدلہ ہوگا۔ پھر بھی تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بیماری ہو اور سفر میں ہو، لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جس میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، سفر ایسا ہے کہ جس میں سہولتیں میسر ہیں اور انسان روزہ رکھ سکتا ہے، تو روزہ رکھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذر بنا کے روزے کو چھوڑنا، جو فرض روزہ ہے اس کو چھوڑنا، یہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے اگر ضرورت ہے تو اللہ نے یہ رخصت دی ہے کہ بعد میں تعداد پوری کرے، چھوڑنے پھر بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کے اوپر، يُطِيقُونَهُ، جن کے اندر مشکل سے طاقت ہے، یعنی وہ اتنے عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، یا ان کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جیسے آج کی شوگر یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ اس سے اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکتا، کہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مشکل سے روزہ رکھیں، اور اب ان کا امکان بھی نہیں ہے، عمر اب تو آگے ہی آگے جانی ہے، بیماری آگے بڑھنی ہے۔ اگر ایسی صورت ہو جو پھر اللہ کی ذات فرما رہی ہے فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مکمل کھانا ایک مسکین کو کھلائیں۔ اور اس کا معیار علماء فرماتے ہیں کہ یہ کھانا ایسا ہونا چاہیے، اس معیار کا ہونا چاہیے جو انسان خود کھاتا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ جو وہ خود کھاتا ہے، جس معیار کا کھاتا ہے، جتنے پیسوں کا کھاتا ہے، اگر پیسے دینے، اگر کھانے کا بدلہ کھانا دے سکتا ہے، تو وہی جو گھر میں پکتا ہے، جو اس نے خود بھی کھانا ہے، اس میں جو چیزیں میسر ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ، تو پس کو جو کوئی شوق سے کرے، خیرن، نیکیاں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے پھر بھی اگر اتنی جان ہے کہ روزہ رکھنے کا شوق ہے، اگر روزہ رکھ سکے تو یہ مسکین کے کھانا کھلانے کی بجائے بہت بہترین ہے، بہت بھلائی والا اور خیر والا کام ہے آخرت میں اجر کے حساب سے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے ایمان والو، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کا بدلہ کیا ہے، روزے کی جزا رب سے کیا ملنے والی ہے، تو تم ہر حال میں روزہ ہی رکھو، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے، تم قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے اور علم سے یہ سیکھ لو کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی جزا کیا ہے، تو تم ہر حال میں روزہ رکھو۔ انسان کو اگر اس کا اجر کا علم ہو جائے تو وہ مرتا پڑتا گرتا بھی روزہ رکھ لے۔ روزہ آسانی سے وہی چھوڑتا ہے جس کو اس روزے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جس کو اس کی جزا کا علم نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کے لیے کون سا بدلہ ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو پھر اس سے روزے سے کوئی گریز نہ کرے، لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انشاءاللہ اگلی آیت ہم زندگی رہی تو کل پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔